وہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، بس تم اس کی بندگی کرو اور اس کی بندگی پر ثابت قدم رہو۔ کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کی ہم پایا، اس جیسی، اس کے برابر؟ کوئی بھی نہیں۔ لا الہ الا ہو۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، انسان کہتا ہے کیا واقعی جب میں مر چکوں گا تو پھر زندہ کر کے نکال لایا جاؤں گا؟ یعنی بہت سے لوگوں کا آج دنیا میں یہ بلیف ہو گیا کہ کس نے دیکھی ہے آخرت، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان مر جائے اور پھر اس کو دوبارہ زندہ کر لیا جائے۔ اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا؟ تو جو رب ایک بار پیدا کر سکتا ہے، عدم سے وجود میں لا سکتا ہے، تو وہ دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ اس میں کیا مشکل ہے؟ جو واقعہ اس وقت ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، کیا وہ دوبارہ ریپیٹ نہیں ہو سکتا؟ لازمی طور پہ ہو سکتا ہے، اس لیے اس میں شک کی ضرورت ہی نہیں۔ تیرے رب کی قسم، فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ، ہم ضرور ان سب کو اکٹھا کریں گے، ہم دوبارہ اٹھائیں گے، ان کو حشر میں جمع کریں گے، اور ان کے شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے جنہوں نے ان کو ورغلایا تھا، پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے، ذلیل و خوار کریں گے، ان کی ساری سرکشی دور ہو جائے گی، پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا، جو سرکشوں کا لیڈر بنا ہوا تھا اس کو ہم پکڑیں گے۔ پھر یہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے، یعنی اللہ کا فیصلہ ہے، اس لیے بندوں کو ایک دوسرے کے اوپر یہ فتوے نہیں لگانے چاہیے کہ کون کہاں جائے گا، اللہ جانتا ہے کہ کس کا مقام کیا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو اس پر وارد نہ ہو، کیونکہ پل صراط جس پر سے گزر کر جنت میں لوگ جائیں گے یہ جہنم کے اوپر فکس کی گئی ہے، کوئی ایسا نہیں جو اس پر وارد نہ ہو۔ یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کے ذمہ ہے، یہ تو ہو کر ہی رہے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم بچا لیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ونذر الظالمین فیہا جثیا، اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ اب یہ پل جو بال سے باریک تلوار سے تیز اور اس کے آس پاس بھی آنکڑے لگے ہوئے ہوں گے، اور جو قطع رحمی کرتے ہیں یا جو خیانت کرتے ہیں ان کو رستے میں ہی پکڑ لیں گے، آگے جانے نہیں دیں گے۔ لیکن اس کے برعکس جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ لوگ بجلی کی تیزی سے گزر جائیں گے، کچھ ہوا کی تیزی سے، کچھ لوگ اونٹوں کی دوڑ کے اعتبار سے، کچھ لوگ خود پیدل چلتے ہوئے، کچھ لوگ رینگتے ہوئے، کوئی ایک ایک سواری پہ ایک ایک ہوگا، کوئی 2 ہوں گے، کوئی 10 ہوں گے، جیسے جس کے اعمال ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اس کو وہاں سے پار کرائے گا۔ اور وہ ایک آخری مرحلہ ہوگا انسان کے امتحان کا، آزمائش کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو پل صراط پر سوار کیا جائے گا، یعنی ہر ایک کو برج کراس کرنا ہوگا، وہ اس کے دونوں کناروں سے اس طرح جہنم میں گریں گے جیسے شمع کے پروانے گرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اپنی رحمت سے نجات دے دے گا، تو وہاں اللہ کی رحمت ہی کام آئے گی جس پر وہ چاہے کرے۔ کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ اس دن کہاں ہوں گے، ہم آپ کو کہاں ملیں گے، کہاں ڈھونڈیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے پل صراط کے پاس دیکھنا، وہاں نہ ملوں تو میزان کے پاس دیکھنا، وہاں نہ ہو تو حوض کوثر پہ دیکھنا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 جگہوں پر اپنی امت کے احوال کو دیکھ رہے ہوں گے کہ کوئی ادھر پریشان ہے، کوئی ادھر پیاسا ہے، کوئی ادھر کسی مشکل میں ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنی امت کی کتنی خیر خواہی تھی، کتنی محبت تھی، کیا احساس تھا کہ وہ اس دن، حالانکہ وہ تو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، انہیں تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے سب لوگوں کو وہاں کھڑا کرے اور ان کو سب سے پہلے جنت میں پہنچا دے، لیکن وہ پہلے اپنی امت کو دیکھیں گے اور پھر وہاں جائیں گے۔ تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قدردانی ہمارے دل میں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ بہرحال یہ ایک مشکل ترین مقام ہوگا اور ہر ایک کا راستہ وہی ہے، اس جنت میں جانے کے لیے کوئی ادھر ادھر سے کوئی شارٹ کٹ نہیں، اور وہ ایک سخت گھبراہٹ کا وقت ہوگا، لیکن جس پر اللہ رحمت کرے اس کے لیے وہ آسان ہو جائے گا، اس کے لیے وہ چند لمحوں کی بات ہوگی اور وہ پار ہو جائے گا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس تو غریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں،
اور مکہ کے جو سردار ہیں ان کی مجلسیں بڑی عالی شان ہے، اور وہ ظاہری نظر آنے والی چیزوں سے کمپیئر کرتے تھے کہ کون اچھا ہے، کون بہتر ہے. وہ سمجھتے تھے چونکہ ہماری شان و شوکت زیادہ ہے اس لیے ہم حق پر ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس بلال اور خباب اور اس طرح کے مظلوم لوگ ہیں تو ان کی کوئی ویلیو نہیں، حالانکہ یہ صرف ان کا اپنا خیال تھا، اپنی طرف سے یا اپنی نظر سے دیکھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھیں اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے زیادہ بڑی ہوئی تھیں. فرعون کو دیکھو، اس کے سر و سامان کو دیکھو، اور عاد سمود، ان کے مکانات، ان کے محلات، وہ سب کدھر گئے؟ ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دے دیا کرتا ہے. یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور. اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں اللہ ان کو راست روی میں ترقی عطا فرماتا ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا ثوابا وخیر مردا، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں. یعنی یہاں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک اللہ سے دور جانے والے اور ایک اللہ کی طرف آنے والے. جو آنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اور اضافہ کرتا ہے اور ان کو ان کاموں اور ان اعمال کی توفیق دیتا ہے جو ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والے ہوں اور جن کا انجام بہتر ہو.